باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا اخبار کی کتاب اس کا 29 باب۔ حزقیہ بادشاہ کی اصلاحات۔ جس وقت حزقیہ بادشاہ ہوا اس کی عمر 25 برس کی تھی اور اس نے یروشلم میں 29 برس سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام ابیہ تھا جو ذکری کی بیٹی تھی، اور اس نے جو کچھ خداوند کی نگاہ میں راست ہے وہی کیا، سب جو کچھ اس طرح جیسے اس کے باپ داؤد نے کیا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں خدا کے گھر کے دروازوں کو کھولا اور ان کی مرمت کی، اور وہ کاہنوں اور لاویوں کو اندر لایا اور انہیں مشرق کی فراخ جگہ میں جمع کیا، اور ان سے کہا، اے لاویو میری سنو، اب تم اپنے آپ کو پاک کرو اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو پاک کرو، اور مقدس سے سب نجاس باہر نکال ڈالو، کیونکہ ہمارے باپ دادا نے بے وفائی کی اور خداوند ہمارے خدا کی نگاہ میں شرارت کی اور اسے چھوڑ دیا، اور اپنے منہ خداوند کے مسکن کی طرف سے پھیر لیے، اور اپنی پیٹھ موڑی اور برآمدے کے دروازوں کو بند کیا اور چراغوں کو بجھایا اور بخور نہ جلایا، اور اسرائیل کے خدا کے لیے مقدس میں سوختنی قربانی نہ چڑھائی۔ اس سبب سے خداوند کا غضب یہودا اور یروشلم پر پڑا، اور اس نے انہیں مصیبت اور دشت اور حیرانی کے سپرد کیا، جیسا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ اور دیکھو، اس سبب سے ہمارے باپ دادا تلوار سے گر گئے، اور ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں اور ہماری بیویاں اسیر کی گئیں، اور اس وقت میرے دل میں ہے کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے ساتھ عہد بندھوں تاکہ اس کا غضب ہم سے دور ہو جائے۔ اے میرے بیٹو، اب تم غفلت نہ کرو، کیونکہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے تاکہ تم اس کے سامنے کھڑے ہو، اس کی خدمت کرو، اس کی عبادت کرو اور اس کے لیے خوشبوئیں جلاؤ۔ تب لاوی اٹھے بنی قہات سے، مہت بن امسائی اور یوئیل بن عزیریہ، اور بنی مراری سے قیش بن عبیدی اور زیریہ بن محلیل، اور جرشونیوں سے یوحا بن زما اور عدن بن یوآح، اور بنی علی صفان سے شمری اور یویل، اور بنی اوصاف سے زکریہ اور متنیہ، اور بنی ہیمان سے یحییل اور شمعی، اور بنی یدتون سے شمعیہ اور عزیل، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا اور پاک ہوئے، اور بادشاہ کے حکم اور خداوند کے کلام کے مطابق اندر گئے تاکہ خداوند کے گھر کو پاک کریں، اور کاہن خداوند کے گھر کے اندرونی حصے میں گئے تاکہ اسے پاک کریں، اور وہ سب نجاست کو جو انہوں نے خداوند کی ہیکل میں پائی خداوند کے گھر کے صحن میں نکال لائے، تو ان لاویوں نے اسے لیا تاکہ اسے اٹھا کر باہر وادی قدرون میں لے جائیں، اور پہلے مہینے کے پہلے دن کو انہوں نے تصدیق کا کام شروع کیا، اور مہینے کے 8ویں دن کو خداوند کے برآمدے تک آیا، اور انہوں نے 8 دن میں خداوند کے گھر کو پاک کیا، اور پہلے مہینے کے 16ویں دن وہ کام سے فارغ ہوئے۔ تب وہ حزقیہ بادشاہ کے حضور پیش ہوئے اور کہا کہ ہم نے خداوند کے تمام گھر کو اور سوختنی قربانی کے ذبیحہ اور تمام برتنوں اور نذر کی روٹیوں کی میز کو اس کے سب برتنوں کے پاک کیا ہے،
اور سارے برتنوں کو جنہیں احاز بادشاہ نے اپنی سلطنت میں جب وہ بے وفائی کرتا تھا ناپاک کیا، ہم نے انہیں آراستہ کیا اور انہیں پاک کر دیا ہے۔ اور دیکھ، وہ خداوند کے مذبح کے آگے ہیں۔ تب حزقیاہ بادشاہ سویرے اٹھا اور شہر کے رئیسوں کو جمع کیا اور خداوند کے گھر کو گیا۔ تب وہ 7 بیل اور 7 مینڈے اور 7 برے اور 7 بکرے شاہی گھرانے اور مقدس اور یہودا کی خطا کی قربانی کے واسطے لائے۔ تو اس نے کاہنوں بنی ہارون کو حکم دیا کہ وہ خداوند کی مذبح پر چڑھائے جائیں۔ تب انہوں نے بیلوں کو ذبح کیا اور کاہنوں نے خون لے کر مذبح پر چھڑکا۔ پھر انہوں نے مینڈوں کو ذبح کیا اور خون مذبح پر چھڑکا۔ پھر بروں کو ذبح کیا اور خون مذبح پر چھڑکا۔ پھر وہ خطا کی قربانی کے بکروں کو بادشاہ اور جماعت کے آگے لائے اور انہوں نے اپنے ہاتھ ان پر رکھے اور کاہنوں نے انہیں ذبح کیا اور مذبح کو ان کے خون سے پاک کیا تاکہ سارے اسرائیل کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ بادشاہ نے سارے اسرائیل کے واسطے سوختنی قربانی خطا کے ذبیحے کا حکم دیا تھا۔ اور اس نے داؤد اور بادشاہ کے گیب بن جاد اور ناتان نبی کی رسم کے مطابق خدا کے گھر میں لاویوں کو جھنجھوں اور بانسریوں اور بربتوں کے ساتھ مقرر کیا، کیونکہ خداوند نے اپنے نبیوں کی زبان سے حکم فرمایا تھا۔ تب لاوی داؤد کے سازوں اور کاہن نرسنگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور حزقیاہ نے حکم دیا کہ مذبح پر سوختنی قربانی چڑھائی جائے۔ اور سوختنی قربانی کے آغاز میں خداوند کا گیت نرسنگوں اور شاہ اسرائیل داؤد کے سازوں کے ساتھ شروع ہوا۔ تب ساری جماعت نے سجدہ کیا اور گانے والے گاتے رہے اور سب نرسنگیں بجانے والے بجاتے رہے جب تک کہ سوختنی قربانی تمام نہ ہوئی۔ اور جب وہ سوختنی قربانی سے فارغ ہوئے تو بادشاہ اور سب جو اس کے ساتھ تھے زمین پر گرے اور سجدہ کیا۔ اور حزقیاہ بادشاہ اور سرداروں نے لاویوں کو حکم دیا کہ داؤد اور آساف رویابین کے کلام سے خداوند کی حمد کریں۔ تو خداوند کی حمد کرے تو انہوں نے خوشی سے حمد کی اور زمین پر گرے اور سجدہ کیا۔ تب حزقیاہ نے خطاب کر کے کہا، اس وقت تم نے اپنے ہاتھوں کو خداوند کے لیے پاک کیا ہے، پس آگے جاؤ اور ذبیحے اور شکر کی قربانیاں خداوند کے گھر میں گزارنو۔ تب جماعت نے ذبیحے اور شکر کی قربانیاں گزارنی، اور جتنے فیاض دل تھے انہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائی۔ اور سوختنی قربانیوں کا شمار جو جماعت نے چڑھائیں یہ تھا، 70 بیل اور 100 مینڈے اور 200 بکرے، یہ سب خداوند کے لیے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھائے گئے۔ اور پاک کی گئی چیزیں 600 بیل اور 3000 بھیڑیں تھیں، مگر کاہن تھوڑے تھے، اور وہ تمام سوختنی قربانیوں کی کھال نہ اتار سکے۔ تب ان کے بھائی لاویوں نے ان کی مدد کی جب تک کہ کام ختم نہ ہوا۔ اور کاہنوں نے اپنے آپ کو پاک نہ کر لیا، کیونکہ لاوی اپنے آپ کو پاک کرنے میں کاہنوں کی نسبت زیادہ راست دل تھے۔ اور سوختنی قربانی اور سلامتی کے ذبیحوں کو چربی اور سوختنی قربانیوں کے تپاون بکثرت تھے، سو خداوند کے گھر کی خدمت بحال کی گئی۔ اور حزقیاہ اور سب لوگ خوش ہوئے اس لیے کہ خدا نے لوگوں کے لیے اسے بحال کیا، کیونکہ یہ کام بہت ہی جلد کیا گیا۔
آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔